الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب مهين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے. چلے آؤ مسلمانوں، یہی تخت محمد ہے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور زینت کائنات بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا. آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری اور آپ کی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ آج کے اس عظیم یوم سعید میں اللہ کے گھر میں اللہ کے حضور حاضری کی سعادت مندیاں حاصل کر رہے ہیں. اللہ پاک آج کی ہماری اس عاجزانہ کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے کوشۂ آخرت بنائے. میری اور آپ کی بخت فیروزی کہ میں اور آپ آج کی اس مختصر سی نشست سعید میں تحفظ ناموس رسالت کے مر مٹنے کا جذبہ اس عنوان سے چند معروضات سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے. دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اسی عقیدہ پر زندہ رہنے اور اسی عقیدہ پر مر مٹنے کی ہمت اور توفیق سے مالا مال فرمائے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو
مومنین کو جو بنیادی اور اساسی عقائد عطا کیے ہیں، ان میں سے ایک اساسی اور بنیادی عقیدہ ایمان بالرسالت ہے، یعنی تمام انبیاء اور تمامی رسل پر ایمان لایا جائے۔ یہ ہمارا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے۔ ایمان بالرسالت کی اہمیت کے پیش نظر آج امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے اور باطل پرست قوتوں نے جو امت مسلمہ کے جذبات کو مجروح کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، ناموس نبی پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اس طاغونی بازار کو انہوں نے جو گرم کیا ہوا ہے، یقیناً یہ ہر مسلمان کے لیے بہت بڑے امتحان کا وقت ہے۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرانس کے کچھ گماشتوں نے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آمیز خاکوں کے حوالے سے اخبارات کے اندر خبر شائع کی اور اصحاب رسول کے حوالے سے اب کے اپنے ملک پاکستان کے اندر حالات بگڑے، پھر مملکت خداداد ملک پاکستان کے اندر مختلف محاذ پر ناموس رسالت صحابہ و اہل بیت مارچ کا انعقاد بھی ہوا، کراچی، لاہور کے اندر اور مختلف شہروں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے جذبات کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا، بلکہ امت مسلمہ کے ذمے جو فریضہ تھا، جو سبق امت مسلمہ نے آج سے 1450 سال پہلے حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں پڑھا تھا، اللہ کا شکر ہے وہ ہم ابھی تک بھول نہیں پائے اور نہ ہی قیامت تک بھولیں گے۔ حالات کے تناظر میں میں نے مناسب اور ضروری سمجھا کہ آج اس سبق کی دوبارہ ریویژن ہو جائے، جو سبق ہمیں اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے سے، پھر اکابرین امت کے ذریعے، پھر ان سے ہمارے باپ داداؤں تک پہنچا، پھر انہوں نے ہمیں گھٹی دیتے ہوئے وہ سبق جب ہماری ولادت ہوئی اسی وقت ہمارے سینے کے اندر ڈال دیا تھا۔ وہ سبق کیا تھا کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا۔ جو قرآن مجید کی آیت مقدسہ میں نے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی، دوسری صورت ہے سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 104 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب مہین۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کام کرنے کا حکم دیا اور ایک کام سے منع کیا۔ فرمایا، اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، آج کے بعد راعنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ یوں کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ، انظرنا یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیں، واسمعوا اور پہلے سے ہی غور و فکر کے ساتھ سنا کرو، وللکافرین عذاب مہین، اور جان لو کافرین کے لیے بڑا دردناک عذاب اللہ نے تیار کیا ہوا ہے۔ معاملہ کچھ اس طرح ہوا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے بڑے جید اکابر صحابی تھے۔ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کو جب حضور علیہ السلام واعظ و نصیحت فرماتے، خطبہ ارشاد فرماتے، تو آقا کائنات جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں بڑے کم بولتے، مختصر بولتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت اتنی بلا قسم کی عطا کی تھی، 2 جملے بولتے اور سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے۔ حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بولنے کا انداز اتنا سہل اور عام فہم تھا
کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں امی جان کہ اگر کوئی حضور علیہ السلام کے جملے گننا چاہتا تو بڑی آسانی کے ساتھ حضور علیہ السلام کے جملے بھی گن لیتا، یعنی اتنا حضور علیہ السلام بڑی آسانی کے ساتھ بولتے اور آہستگی کے ساتھ اور بڑے عام فہم انداز میں بولتے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے بولنے کا انداز یہ تھا کہ حضور علیہ السلام سامعین کے عقلوں کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے حکم بھی یہی ارشاد فرمایا کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے گفتگو ان کے عقل کے مطابق کیا کرو، جیسے ان کے عقل ہیں، جیسے ان کے فہم و فراست ہے اس کے مطابق لوگوں سے گفتگو کیا کرو۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے بولنے کا یہ انداز اور خاصہ تھا تیسرے نمبر پر کہ حضور علیہ السلام ہر بات کو 3 مرتبہ ریپیٹ کرتے تھے۔ کتنے مرتبہ؟ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا ایک خلاصہ ہے، حصہ ہے۔ حضور علیہ السلام ہر بات کو 3 مرتبہ دہراتے۔ میرا آپ بیان سنتے ہیں، میں ایک لفظ کو 2 دفعہ دہراؤں تو سننے والے سامعین اکتا جائیں گے کہ یہ بات تو ہم نے پہلے بھی سنی تھی، آج پھر دہرا دی ہے۔ تیسری دفعہ دہراؤں گا تو بالکل ہی لوگ بدظن ہو جائیں گے، ایک دفعہ پہلے سنی تھی اب پھر سنی ہے، اب جناب والا تیسری مرتبہ پھر سن رہے ہیں، لوگ اکتا جائیں گے۔ لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعجاز عطا کیا تھا، جب حضور علیہ السلام ایک جملہ 3 دفعہ بولتے اور ہر دفعہ نئی لذت ہوتی، نئی چاشنی ہوتی، اور سننے والے عشق و محبت کے گہرے سمندر میں غوطہ زن ہو کے سنتے۔ اور پھر صحابہ کے سننے کا انداز بھی یہ تھا، کانا رؤوسہم علی تو تیائر کے لفظ ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور علیہ السلام کے سامنے اس طرح دوزانو ہو کے بیٹھتے اور حضور علیہ السلام کی گفتگو سنتے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام جب بولتے تو علی صوتہم ومتحیرا وجہہ، حضور علیہ السلام کی آواز بلند ہو جاتی۔ جب آقا ارشاد فرماتے تو کیا ہوتا؟ آواز بلند ہو جاتی اور حضور علیہ السلام کا چہرہ زرد ہو جاتا، چہرہ متحیر ہو جاتا۔ آپ نے سن رکھا ہے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,44,000 صحابہ کا جمع غفیر تھا۔ اس وقت بجلی کا انتظام نہیں تھا، نہ ہی کوئی ساؤنڈ سسٹم تھا۔ حضور قصبہ نامی اونٹنی پہ بیٹھ کے آقا کائنات نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس انداز میں خطبہ ارشاد فرمایا، دیگر صحابہ نے روایت کیا، 10 کے لگ بھگ صحابہ نے اس خطبہ حجۃ الوداع کو روایت کیا کہ جس طرح پہلے صحابی نے حضور علیہ السلام کی آواز مبارک کو سنا، اسی طرح سب سے آخری صحابی نے حضور علیہ السلام کی آواز کو سنا۔ جب بھی حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے، ایک تو عام فہم گفتگو کرتے اور دوسرے نمبر پر لوگوں کے عقل کے مطابق گفتگو فرماتے، اور تیسرے نمبر پر ہر بات کو 3 مرتبہ ریپیٹ کرتے، اور چوتھے نمبر پر حضور علیہ السلام بآواز بلند خطبہ ارشاد فرماتے۔ تو صحابہ کرام بھی آگے ادب و احترام کے ساتھ سنتے گویا کہ سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر کوئی بات سمجھ نہ آتی، جو محدثین نے لکھا کہ حضور علیہ السلام پہ آیت نازل ہوتی، آقا آیت ارشاد فرماتے، تو صحابہ کا ذہن یہ ہوتا تھا کہ ہم اس آیت کو زبانی یاد کر لیں یا اس آیت کو ہم لکھ لیں۔ پہلی مرتبہ جب حضور ارشاد فرماتے تو کلام کی اتنی لذت ہوتی، لکھنے کی فرصت ہی نہ ملتی۔ تو صحابہ اس وجہ سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ادب و احترام، بصد ادب و احترام عرض کرتے، یا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، یا رسول اللہ رائنا، ہماری رعایت فرمائیں۔ آقا ایک مرتبہ اور دہرا دیں تاکہ ہم اس کو لکھ لیں یا اس آیت کو ہم یاد کر لیں، یا رسول اللہ ہماری کیا کریں؟ رائنا، رعایت فرمائیں۔ تو سب سے پہلے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر پہنچی۔ تو مکہ المکرمہ کے اندر آپ جانتے ہیں یا پکے ٹھکے مسلمان تھے یا پکے ٹھکے کافر تھے۔ جب حضور مکہ کو چھوڑ کے مدینہ طیبہ آئے تو یہود و نصارہ نے اوپر سے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھا، لیکن در پردہ حضور علیہ السلام کے ساتھ عداوت تھی، دشمنی تھی، منافقانہ چال چلی۔
وہ حضور علیہ السلام پر باتیں کرنا چاہتے تھے لیکن بات کرنے کا موقع نہ ملتا۔ جب صحابہ فرماتے رائنا آقا ہماری رعایت فرمائیں، تو عبرانی زبان کے مطابق وہ زبان کو بل دے کے رائنا کہہ کے نعوذ باللہ معاذ اللہ پکارتے۔ تو راعی کا مطلب آپ جانتے ہیں عربی کے اندر چرواہا۔ جب رائنا کہتے تو نعوذ باللہ وہ ایک حضور علیہ السلام کی ناموس رسالت پر اور حضور علیہ السلام کی جان، حضور علیہ السلام کی ذات پہ بہت بڑا حملہ کرتے اور مزاحیہ تمسخر کہتے کہ اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ حضرت سعد بن معاذ سب سے پہلے اس بات سے واقف ہوئے۔ تو جب واقف ہوئے، کیونکہ عبرانی زبان جانتے تھے حضرت سعد بن معاذ، ان کافروں کے پاس آپ پہنچے اور فرمایا، اپنی تلوار کو میان سے باہر نکالا اور کہا اللہ کی عزت کی قسم اے کافرو، اے منافقو، آج کے بعد میں نے یہ جملہ سنا تمہاری زبانوں سے تو میں تمہاری گردنیں اڑا کر رکھ دوں گا۔ آج کے بعد قطعی طور پر یہ جملہ تم نے میرے حضور کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ تو ان کو خبردار کر کے حضرت سعد بن معاذ چاہتے تھے کہ میں یہ فیصلہ حضور کی بارگاہ میں لے کے جاؤں اور جا کر مسلمانوں کو بھی اس بات سے آگاہ کروں کہ آج کے بعد یا رسول اللہ ان کو منع کر دیں، آج کے بعد رائنا نہ آپ نہ بولا کریں۔ تو حضرت سعد بن معاذ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ فرستادہ خدا پہلے قرآن کی آیت لے کے نازل ہو چکا تھا۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام یہ آیت کریمہ پہلے لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے تھے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے حبیب علیہ السلام آپ ان ایمانداروں کو فرما دیں، لا تقولوا رائنا، آج کے بعد رائنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ کہا کرو یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ ایسے جملے کا انتخاب کیا جس کی کافر مثال ہی نہیں پیش کر سکتے تھے۔ رائنا کے بارے میں دو معنی مراد لیے جا سکتے تھے، تو فرمایا ایسا جملہ بھی حضور علیہ السلام کے متعلق آج کے بعد تم نے نہیں بولنا جس میں تنقیص کا پہلو نکل سکتا ہو۔ تو فرمایا آج کے بعد وقول انظرنا، تم نے کہنا ہے یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ یہ جو آج کل ہم پڑھتے ہیں دعائے استغاثہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، یہ اسی کا تسلسل ہے، قرآن مجید کی اس آیت کا تسلسل ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کو یہ قرآن مجید نے آداب سکھائے۔ صحابہ کرام پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تو عرض کرتے یا رسول اللہ انظرنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ یہ آیت کریمہ ہم یاد کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو ٹاپک اور چار میں نے جو سینٹینس بولے ہیں آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد ہونے چاہیے۔ حضور علیہ السلام کے کلام کا خاصہ چار حضور علیہ السلام کے کلام کے اعجاز تھے۔ سب سے پہلے تو آقا کائنات جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کم بولتے تھے، دو جملے بولتے اور بہت بڑی حقیقت کو حضور علیہ السلام واضح فرما دیتے۔ جیسے سل من کا تھا، دو جملے ہیں لیکن بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ اگر پوری کائنات کے محدثین ان دو جملوں پر تا قیام قیامت ان کی تشریح کرتے رہیں تو زمانہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن ان جملوں کی فصاحت و بلاغت ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حضور علیہ السلام کم بولتے تھے، اور جب بولتے تو آواز اونچی ہوتی، اور پھر جب بولتے تو لوگوں کے عقلوں کے مطابق بولتے، اور پھر جب کلام کرتے تو لوگوں کے عقلوں کے مطابق اور باواز بلند کلام کرتے، اور ہر بات کو 3 مرتبہ ریپیٹ کرتے۔ یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام کے اصحاب کو قرآن مجید نے یہ آداب سکھائے، پھر صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ یہ سلیبس صحابہ کرام تک پہنچا، یہ نصاب پھر صحابہ سے تابعین تک پہنچا، تابعین سے پھر تبع تابعین تک پہنچا، پھر ہمارے اکابرین امت تک یہ سلیبس پہنچا، اور پھر اکابرین سے ہمارے باپ داداؤں تک پہنچا، اور پھر انہوں نے ہمیں گھٹی کے اندر یہ سبق سکھایا کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی جا۔ جس بارگاہ کے متعلق تم گفتگو کرنا چاہ رہے ہو، جس بارگاہ کے متعلق تم کلام کرنا چاہ رہے ہو، ذرا غور کر کے بولنا، یہ بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے، یہ عرش سے بھی نازک تر بارگاہ ہے۔ اگر تم نے اس حیثیت کے بارے میں کلام کرنا ہے تو اس انداز میں گفتگو کریں، اور اس انداز میں یہ ذہن میں رکھیں یہ بارگاہ عرش سے بھی نازک تر ہے،
یہاں پہ تو بڑے بڑے آتے ہیں تو اپنے سانس بھی بند کر کے آتے ہیں، سانس بھی بند کر، اور پھر صحابہ کرام نے اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ متفق علیہ حدیث پاک، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اور اس کے علاوہ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر، خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح کے اندر حدیث پاک کو لیا۔ ایک دن حضور علیہ السلام کے چچا جان سے کسی نے سوال کیا، ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضور علیہ السلام کے چچا جان ذرا یہ تو ارشاد فرمائیں کہ ہوا اکبر او النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں یا نبی علیہ السلام بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہیں یا تاجدار کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے جو جواب دیا، آج بھی 1400 سال کی دوری پر بھی ہماری محبتوں کے آئینے دھندلے نہیں ہوئے، وہ جواب اور وہ سوال آج بھی ہمارے سینوں کے اندر نقش ہے، اور قیام قیامت تک وہ سوال اور جواب نقش رہے گا۔ حضرت عباس سے جب پوچھا گیا کہ عمر میں، پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ عمر میں آپ بڑے ہیں یا جان کائنات بڑے ہیں؟ حضور علیہ السلام بڑے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کے چچا جان نے جو جواب ارشاد فرمایا، وہ جواب آج بھی ہمارے سینوں کے اندر، ہمارے دلوں کو، ہمارے قلوب و اذہان کو دستک دے کے ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، قیامت تک کے لوگوں کو پیغام دے رہا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہوا اکبر انا ولدت قبلہ۔ پوچھنے والے سائل، اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ آپ بڑے ہیں یا تاجدار کائنات بڑے ہیں، تو حضرت عباس فرماتے ہیں، ہوا اکبر، بڑے تو تاجدار کائنات ہیں، ہاں انا ولدت قبلہ، پیدا پہلے میں ہو گیا تھا۔ بڑے آقا کائنات ہیں لیکن پیدا پہلے میں ہو گیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام قیامت تک آنے والے لوگوں کو، مسلمانوں کو یہ پیغام دیا، کائنات والوں، تم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں جس کو حضور علیہ السلام اپنا باپ کہہ کے پکارے۔ حضرت عباس کو یہ اعزاز حاصل ہے، میرے آقا جب بھی پکارتے آپ کو چچا کہہ کے نہ پکارتے بلکہ باپ کی حیثیت سے پکارتے۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا، میرے باپ عباس کو بلا کے لے آئیں۔ حضور علیہ السلام حضرت عباس کو باپ کہہ کے پکارتے، اور حضرت عباس وہ شخصیت ہیں جنہوں نے براہ راست تاجدار کائنات سے دین حاصل کیا، اور وہ شخصیت ہیں جنہیں قرآن نے مخاطب کیا، قرآن کے ممدوح ہیں، موصوف ہیں، جن کی تعریفیں قرآن بھی کرتا ہے۔ وہ حضرت عباس فرماتے ہیں، اگرچہ میں عمر میں بڑا ہوں، تم میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس کو آقا باپ کہہ کے پکاریں، مجھے یہ شرف حاصل ہے، آقا مجھے باپ کہہ کے پکارتے ہیں، لیکن میں تمہیں منصب نبوت کے آداب کو بتانا چاہتا ہوں، میں تمہیں آداب نبوت کو بروئے کار لانے کا جذبہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے سائل، سوال کرنے والے، اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، انا ولدت قبلہ، پیدا پہلے میں ہو گیا تھا، جہاں تک بڑے ہونے کا معاملہ ہے تو ہوا اکبر، بڑے تاجدار کائنات ہیں، بڑے حضور علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ ادب گاہی است زیر آسماں از عرش نازک تر۔ صحابہ کرام کا ہر انداز، ہر طرز عمل، انداز معاشرت ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی ذات کو حضور علیہ السلام کی ذات کے مقابلے میں نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنے مال کی پرواہ کی، نہ اپنی اولادوں کی پرواہ کی، نہ ہی اپنی جان کی پرواہ کی، وطن قربان کر دیا، آقا کائنات کی نموز کی خاطر جان قربان کر دی، مال قربان کر دیا۔ آج ہم نعرے تو بڑے لگاتے ہیں، غلامی مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے، لیکن جب پیسے دینے کا معاملہ آتا ہے، یا جان دینے کا معاملہ آتا ہے، یا وقت دینے کا معاملہ آتا ہے، سارے ہمارے جواب ختم ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے صرف مال حضور کی ذات کے لیے نہیں وقف کیا، اپنا مال بھی لٹا دیا، جان بھی لٹا دی، اولاد بھی لٹا دی، وطن تک لٹا دیا۔ اور اس کی مثال میں آپ کو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سناؤں۔ اللہ اکبر، ہمارے اکابر کی ہسٹریاں تو اس انداز میں ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں تو 1450 سال دوری کے بوجھ پر بھی ہمارے ایمان کو آج بھی تازگی ملتی ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید، جب مسیلمہ کذاب نے اعلان نبوت کیا کہ حضور علیہ السلام ذرا سنیں، اپنے ایمان کو جلا بخشیں، ناموس نبی پر مر مٹنے کا جذبہ صحابہ کے اندر کیسے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ مسیلمہ کذاب نے خط لکھا حضور علیہ السلام کو، خط کے اندر یہ عنوان تھا
کہ ایسا کر لیں آدھا عرب آپ لے لیں، آدھے عرب کا مجھے آپ نبی بنا لیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اور دوسرا آپشن یہ تھا، یا یہ تسلیم نہیں کرتے تو یوں کر لیں اپنی حیات کے اندر آپ نبی ہوں، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوں تو پھر میری نبوت کا آپ اعلان کریں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ یہ خط آیا تو سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آقا کائنات کی ہاتھ میں اس وقت خشک چھڑی تھی، کھجور کی چھڑی۔ آقا کائنات نے چھڑی کو ایسے توڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے مسیلمہ ظالم کذاب، تو آدھی نبوت کی بات کرتا ہے، نبوت کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ آپ آدھا عرب میری نبوت کا اعلان کر دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے چھڑی کو توڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ تمہیں آدھی چھڑی دینے کے بھی قابل نہیں سمجھتا، تو نبوت کی بات کرتا ہے، میں تو تمہیں یہ آدھی چھڑی نہیں دینا چاہتا۔ تو حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا، کون ہے صحابہ کے مجمع میں سے جو اس خط کا جواب مسیلمہ کو پہنچا کے آئے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جمع غفیر تھا۔ میں جملہ کہتا ہوں پہلے بھی، آقا کائنات صحابہ کے انجمن میں اس طرح جلوہ گر تھے جس طرح ستاروں کی انجمن میں چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ صحابہ کا جمع غفیر، حضرت حبیب بن زید جو کھجوروں کا کاروبار کرتے، کھجوروں کا چھابڑا اٹھاتے سر پہ اور سارا دن مدینہ کی گلیوں کے اندر وہ کھجوریں بیچتے، اس وقت مجلس میں بیٹھ کر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، کھجوریں کھا رہے تھے، بھوک کی شدت تھی۔ تو جب حضور علیہ السلام نے اعلان کیا کون ہے جو اس خط کا جواب لے کر مسیلمہ کی دربار میں جائے، تو حضرت حبیب بن زید، ہماری تاریخ بتاتی ہے، جمپ مار کر کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے۔ جب آپ اچھل کر کھڑے ہوئے اور فوراً کہا، صدقتا یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، خط کا جواب میں لے کے جاؤں گا۔ تو آپ کے منہ سے کھجوروں کے چند ٹکڑے نکلے اور ساتھ والے صحابی کی گود میں جا کے گرے۔ تو نزاکت مآب اس وقت بھی ہوتے تھے جیسے آج ہیں ہمارے ہاں۔ تو ایک صحابی نے عرض کی، کہا کہ حبیب بن زید پہلے کھجوریں تو کھا لو، جانے کی بڑی جلدی ہے، پہلے کھجوریں کھا لو۔ تو حضرت حبیب بن زید نے جو جواب دیا، اللہ اکبر، آپ فرمانے لگے، بھائی اگر میں کھجوریں کھاتا رہ گیا تو بازی کوئی اور لے جائے گا، میں کھجوریں کھاتا رہا تو بازی کوئی اور لے جائے گا، میں یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، خط کا جواب میں لے کر جاؤں گا۔ آقا کائنات نے خط ہاتھ میں پکڑایا اور پھر تاریخ بتاتی ہے حضور علیہ السلام نے اپنا نیزہ دیا، اپنا گھوڑا دیا، فرمایا حبیب بن زید خیال سے جانا، تم اس کے دربار میں جا رہے ہو، وہاں حالات کنٹرول سے باہر بھی ہو سکتے ہیں، خطرہ ہی خطرہ ہے، سنبھل کر جانا۔ تو حضرت حبیب بن زید عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جب آپ مجھے بھیج رہے ہیں پھر مجھے کس چیز کا خطرہ؟ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے یہ کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ غلامان محمد کا یہ انداز۔ عرض کرتے ہیں آقا میں جاؤں گا۔ آقا کائنات نے اپنا نیزہ دیا، اپنا گھوڑا دیا، خط لے کر مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے۔ وہاں پہ جو اس کے حواری تھے ان میں سے ایک بعد میں مسلمان ہوا، وہ بتاتا ہے کہ جب حضرت حبیب بن زید مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے تو آپ نے اس کے تخت پر جا کر آقا کائنات کا نیزہ ایسے گاڑ کے فرمایا، اے مسیلمہ کذاب، یہ تاجدار کائنات کا فرمان لے کے آیا ہوں۔ مسیلمہ جانتا نہیں تھا، پوچھنے لگا یہ کون ہیں؟ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تمہیں آنے کا انداز نہیں بتاتا کہ دو عالم کے سلطان کا سفیر تیرے دربار میں آ پہنچا ہے، تمہیں آنے کا انداز اس سے پتہ چل جانا چاہیے تھا، کائنات عالم کے محبوب محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر آ پہنچا ہے۔ تو مسیلمہ کذاب، اس وقت رواج تھا کہ بادشاہ جو ہوتے تھے وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ان کے جو حواری کھڑے ہوتے تھے وہ خط پڑھ کے سناتے۔ تو ساتھ والے کو دیا، پڑھ کے سناؤ محمد بن عبداللہ نے کیا لکھا ہے۔ اللہ اکبر، جب خط پڑھا گیا تو سب سے اوپر لکھا ہوا تھا، اے مسیلمہ کذاب تو نبوت کی بات کرتا ہے، میں اللہ کا نبی ہونے کی حیثیت سے بات کرتا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، لیس کذاب، تو ہے ہی جھوٹا آدمی، تجھے نبوت کیسے مل سکتی ہے، تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔
اگر مسلمہ خود پڑھتا تو بات اور تھی، جب اونچی آواز میں پڑھا گیا تو سب نے سن لیا کہ محمد بن عبداللہ نے کہا مسلمہ تو جھوٹا ہے، تو مسلمہ کو غصہ آیا، جب غصہ آیا تو تلوار میان سے باہر نکال کر حبیب بن زید کے سامنے آیا، سامنے آ کے کہنے لگا اے حبیب بن زید ذرا آگے پیچھے دیکھو، یہ سارے میرے سپاہی ہیں، یہ جلاد یہ میرے سپاہی ہیں، کچھ دیر کے اندر یہ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ تو حضرت حبیب بن زید نے جو اس وقت جملے ارشاد فرمائے اللہ اکبر، آپ فرمانے لگے اے کذاب، اے جھوٹے، جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا تو میرے 12 بچے ہیں، کتنے بچے ہیں؟ 12 بچے ہیں، کچھ دودھ پیتے ہیں، کچھ بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، جب میں گھر سے نکلا تھا تو میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، میں تیرے ان جلادوں کو کیسے دیکھوں گا؟ میں نے تو گھر سے نکلتے ہوئے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی، میں تیرے ان سپاہیوں کی پرواہ کیسے کروں گا؟ تو اس نے کہا کہ اے حبیب بن زید بتاؤ، آپ کے نبی نے تو مجھے کذاب کہا ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے دشمن خدا، جب ہمارے نبی نے کہہ دیا ہے تو کذاب ہے تو پھر مجھ سے پوچھنے کا کیا فائدہ؟ ہماری بات وہی ہے جو جان رحمت نے کر دی ہے، اگر تاجدار کائنات نے فرما دیا ہے تو تو جھوٹا ہے، 7 سمندروں کی سیاہی بھی آ جائے تیرے جھوٹ کو دھو نہیں سکتی، تو یقیناً جھوٹا ہے۔ تو مسلمہ کذاب غصے میں آیا، اس نے تلوار ماری، آپ کا ایک بازو کاٹ کے رکھ دیا، بازو کٹ گیا۔ علماء نے محمد نے تو واقعتاً یقیناً یہ معاملہ پیش کر کے دکھایا، اپنی جان حضور علیہ السلام کے راستے میں قربان کر کے امت مسلمہ کو پیغام دیا۔ ایک بازو کٹ گیا، پوچھا اب بتا کیا چاہتا ہے، اب بتا کیا چاہتا ہے، بتا میرے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے؟ تمہارے نبی نے کہا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تو سنا تھا کہ جھوٹ انسان کی عقل کو ختم کر دیتا ہے، لیکن آج واضح ہو گیا ہے، آج ثابت ہو گیا ہے تو اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ تیری عقل ہی ختم ہو گئی۔ جب میں نے کہہ دیا ہے تو جھوٹا ہے، پھر بار بار پوچھتا ہے، یہ جان جا تو سکتی ہے لیکن جو جملے ادا ہو چکے ہیں اس سے واپس نہیں آ سکتی۔ تو مسلمہ نے دوسرا وار کیا، حتیٰ کہ آپ کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا، حتیٰ کہ کاٹتا رہا، آپ کے ایک ٹانگ کٹ گئی، دوسری ٹانگ کٹ گئی، آپ کے اعضائے بدنیہ کو کاٹتا رہا کاٹتا رہا کاٹتا رہا، حتیٰ کہ آپ کے اعضاء کا مسئلہ ہو گیا۔ جب سب سے آخر میں جان کے چند لمحے باقی تھے تو پوچھنے گا اب بتا کیا چاہتا ہے؟ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ الفاظ سنہری الفاظ کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں، اور وہ الفاظ آج بھی ہمارے ایمان کو جلا بخشنے کے قابل ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے مسلمہ کذاب جھوٹے شخص، یہ تو ایک جان ہے، اگر میرا اللہ مجھے 1000 جانیں بھی دے، ہر جان کے کٹنے پر تو مجھ سے پوچھتا رہے بتا کیا بتاتا ہے، تو میں 1000 جانیں اپنے محبوب کی ناموس پہ قربان کر سکتا ہوں، لیکن جو جملے ادا ہو چکے ہیں ان سے واپس نہیں آ سکتا۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے یہ کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ تو حضرت حبیب بن زید نے جان کا نذرانہ پیش کر کے یہ واضح کر دیا کہ محبت نبی میں وہی سچا ہے، محبت نبی میں، الفت نبی میں، مودت نبی میں وہی سچا ہے جو محبت کے تقاضوں کو بھی بروئے کار لائے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آئے تو ہر عاشق کا ایمان بھڑک اٹھے، ناموس رسالت کے سلسلے سے اپنی آواز کو بلند کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ حالات کا تقاضا یوں ہے، ایسا ہونا چاہیے، لوگوں سے یہ جملے نکل جاتے ہیں، کچھ معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے، نہیں، بلکہ جب حضور علیہ السلام کی بخاری کے حدیث پاک میں ایک اور سنا دوں، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں جو اس حدیث پاک پر مہر کی تصدیق ثبت کرنے کے لیے ہے۔ عبداللہ بن ابی کے گھر کے سامنے سے حضور علیہ السلام گزرے، حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تو محبت کرتے ہی کرتے تھے، لیکن جس چیز کی نسبت حضور سے ہو جاتی پھر اس کا ادب احترام کیسا کرتے۔ حضور علیہ السلام یافور نامی سواری پہ سوار تھے، یافور گدھے کو کہتے ہیں، آقا کائنات نے گدھے پر بھی سواری کی جس کا نام یافور مبارک تھا۔ آپ اس سے گزرے تو روایت کے اندر آتا ہے وہ جگہ شور سے زیادہ تھی، یعنی
ریتلی زمین تھی، وہاں پہ گھٹا مٹی گرد و غبار اڑا، حضور جس سواری سے گزر رہے تھے تو راستے میں عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس کا گھر آیا، اس کے گھر کے سامنے سے گزرے تو نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت عبداللہ بن رواحہ راوی ہیں، تو اس نے ناک چڑھا کے کہا واللہ نتن و ہمارے کا، واللہ آزانی نتن و ہمارے کا، اللہ کی عزت کی قسم اے محمد بن عبداللہ آپ کے گدھے نے مجھے سخت تکلیف میں مبتلا کر دیا، آپ کی سواری نے مجھے سخت تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے حضور علیہ السلام سے نہیں پوچھا یا رسول اللہ اب اس نے آپ کی سواری کی توہین کی، ذرا یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ توہین حضور علیہ السلام کی ذات کی نہیں تھی، یہ توہین آقا کائنات کی صفات کی نہیں تھی، حضور علیہ السلام کی سنت کی توہین نہیں تھی، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کی توہین نہیں تھی، بلکہ ایک سواری کی توہین تھی، گدھے کی توہین تھی، لیکن تھی تو وہ سواری لیکن تاجدار کائنات کی سواری تھی، اس سے نسبت آقا کائنات کے ساتھ حاصل تھی۔ جب اس نے کہا واللہ آزانی نتن و ہمارے کا، اللہ کی قسم آپ کے گدھے کی بدبو نے مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ اس مفتی کا فتویٰ میں آپ کو سنا رہا ہوں جو نرو قسم کا مفتی نہیں تھا، نرو مینڈ مفتی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھے بغیر فتویٰ دیا، اور عرش اولا کے مسافر اور عرش اولا کے بریق کے رہنے والے نے اس فتوے کو بغیر کسی تعظیم و تعلم کے اس کو قبول کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جب سنا کہ عبداللہ بن ابی نے حضور علیہ السلام کی سواری کی توہین کی تو بخاری کے الفاظ ہیں، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے واللہ حمارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، اے حضور علیہ السلام کی سواری کی گستاخی کرنے والے، تو یہ کہتا ہے کہ سواری نے تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دیا، بلکہ اللہ کی عزت کی قسم ہمارا نظریہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تاجدار کائنات کی سواری بھی تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے، اطیب ریحا، حضور علیہ السلام کی سواری بھی تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اور یہاں تک امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین کے اندر یہاں تک جملے لکھے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ واللہ قبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، تو حضور علیہ السلام کی سواری کی بات کرتا ہے، حضور علیہ السلام کی سواری تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا قبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، بلکہ حضور علیہ السلام کی سواری کا پیشاب بھی تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے۔ یہ صحابہ کرام کا نظریہ تھا، یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا، انہوں نے واقعتاً اپنی جان پیش کر کے، اپنا مال پیش کر کے، اپنی اولادیں پیش کر کے کائنات عالم کو 1400 سال بعد بھی آج بھی ان کا سبق ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ تو اس انداز میں حضور علیہ السلام کی ناموس پہ پہرا دیتے تھے۔ آج جبکہ فرانس کے گماشتے حضور علیہ السلام کی نعوذ باللہ معاذ اللہ پھر سے توہین امیز خاکے بنانے کا سوچ رہے ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم وہ وقت ابھی بھی ہے کہ وہ بنانے والے نیست و نابود ہو جائیں گے، لیکن تاجدار کائنات اللہ پاک نے تو قرآن مجید کے اندر یہ فیصلہ فرما دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ یہ سب مٹ جائیں گے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا آقا کبھی چرچا تیرا۔ یہ خاکے بنانے والے پہلے بھی مٹ گئے ہیں، صحابہ کے دور سے یہ کام چلا، صحابہ نے انہیں واصل جہنم کیا، اکابرین امت کے دور میں چلا، انہوں نے واصل جہنم کیا، مٹ گئے ہیں مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا آقا کبھی چرچا تیرا۔ اور بتا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، نام نبی پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا تو سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ناموس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھ کر اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا